The other problem is that Kabul has been cultivating its دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کابل مخصوص فورس جسے وہ کمانڈو فورس کہتے ہیں کی تیاری پر کام کرتا رہا ہے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 ہے، مگر امریکی تربیت یافتہ ان 3 لاکھ فوجیوں سے جو ملک بھر میں تعینات ہیں ملک کی اعلیٰ ترین قیادت کی بات نہیں ہو رہی۔ صدر اشرف غنی ہمیشہ کمانڈو فورس کی بات تو کرتے ہیں مگر انہوں نے کبھی عام فوجیوں سے ملاقات نہیں کی۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نگران ادارے سیگار کی رپورٹ ہے کہ ان فوجیوں کی تنخواہوں کا ایک حصہ بدعنوانی کی نظر ہوتا رہا ہے، اور ایسی ویڈیو رپورٹس بھی افغانستان میں گردش کر رہی ہیں جن میں فوجی مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہیں کھانا میسر نہیں، خصوصاً اگر انہیں طالبان نے گھیر رکھا ہے اور 2 یا 3 روز کی لڑائی کے بعد ان کے پاس خوراک ختم ہو جاتی ہے، گولہ بارود ختم ہو جاتا ہے، اور ہوائی جہاز، وہ مشہور ہوائی جہاز جن کی ذمہ داری ان تک رسد پہنچانا ہے، وہ نہیں پہنچ پاتے تو انہیں ہتھیار ڈالنے پڑ جاتے ہیں۔ کامران بخاری سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پر۔ کامران، آپ نے جنیوا میں مقیم افغان امور کے ماہر طارق فرہادی کو سنا کہ افغان فوج طالبان کو پیچھے دھکیلنے میں ناکام کیوں نظر آ رہی ہے، آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک بد انتظامی ہے جو کرونک ہے، جس میں مسلح افواج کے دیگر جو یونٹس ہیں، جو دیگر ادارے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹرین نہیں کیا گیا۔ میں یہاں جنگجو ٹریڈ کرنے کی بات نہیں کر رہا، ٹریننگ ان کو دی گئی ہے، لیکن ایک وہ چیز ہوتی ہے ول ٹو فائٹ، انٹینٹ ٹو فائٹ، اور پھر یہ ہے کہ آپ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی جو قیادت ہے افغان ریاست کی، اس نے یہ چیز جو ہے ڈیولپ ہی نہیں کی، اس کے اوپر یہ فوکس ہی نہیں کیا۔ تو جب پریشر پڑا، جب تک امریکہ کی فورسز تھیں، امریکہ جو ہے چاہے وہ فزیکلی تھی چاہے وہ علامتی طور پہ تھی، تو تب تک تو وہ لوگ جو ہے اپنی ڈیوٹیز کرتے رہے جس حد تک وہ کر سکتے تھے۔ جو ہی امریکہ نے جو ہے اعلان کیا، پھر اس کے بعد انخلا جو ہے مکمل کرنے کی بات آئی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے چڑھائی کی اور پھر ان کی کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی۔ تو وہ یہ مزاحمت اس لیے نہیں ہو رہی کہ ول نہیں ہے فائٹ کا۔ کل صدر بائیڈن نے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں، اسلحہ بھی ہے، تنخواہیں بھی ہم دے رہے ہیں، ہم نے ٹریننگ بھی دی ہے، ایئر سپورٹ بھی دیتے رہیں گے، دوسری ملٹری معاونت، انٹیلیجنس معاونت کرتے رہیں گے، لیکن لڑنا آپ کو ہے۔ اگر آپ لڑیں گے نہیں تو پھر یہی حشر ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی کامران، طالبان نے اس بار افغانستان کے شمال میں اپنی کارروائیاں شروع کی ہیں، جو کہ کبھی ہم دیکھتے تھے کہ ان کا گھر نہیں رہا۔ یہ کتنا اہم ہے اور یہ علاقے جو ہیں حکمت عملی کے لحاظ سے کتنے اہم ہیں؟ جی، ملٹری اسٹریٹجی کے لحاظ سے بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو علاقہ جات ہیں، یہ جو تقریباً آدھے درجن جو صوبے ہیں شمال مغرب کی جانب، آپ جوزجان سے شروع ہو جائیں اور بدخشان تک چلے جائیں، یہ کابل انتظامیہ کا اسٹریٹجک ریئر ہے کہ اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ کابل کے اوپر کوئی تھریٹ آ جاتی ہے، ولنریبل ہو جاتا ہے کابل، تو یہ آپ کو اسٹریٹجک ڈیپتھ پرووائڈ کرتا ہے، آپ فال بیک کرتے ہیں اور وہاں سے پھر ری گروپ کر کے تو آپ کاؤنٹر اسٹرائک، کاؤنٹر ایفینسوز کرتے ہیں۔ طالبان نے بہت ہی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت، اور کئی سالوں پہ یہ محیط ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، وہاں اپنے اثر و رسوخ بڑھائے، وہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں، جو لوگوں کے جو ہے وہ ڈس افیکٹڈ لوگ تھے، جو وار لارڈز کو جو ہے نے بدعنوانی کی ہوئی تھی، اس کو پوری طور پہ ایکسپلوئٹ کیا اور اپنے آپ کو تیار کیا، اور جب موقع ملا تو پھر یہ چڑھائی کی ہے۔ تو اس وقت کابل جو ہے وہ ولنریبل ہے نارتھ ویسٹ کی جانب سے بھی، اور آج جو غزنی کا شہر گرا ہے اس سے جنوب کی جانب سے بھی جو ہے وہ ولنریبل ہو چکا ہے۔ جی، آپ نے کابل کی بات کی اور اس بارے میں جو امریکی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کابل 90 دنوں کے اندر جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں جا سکتا ہے۔ کیا امکانات ہیں؟ کیا یہ خدشات کس حد تک درست ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اس کو کہتے ہیں IE کہتے ہیں، انٹیلیجنس اسیسمنٹ کہتے ہیں، تو یہ انالیسس ہوتا ہے جتنی بھی آپ کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے دیگر ایجنسیز کی، یہ پوری US انٹیلیجنس کمیونٹی جو 17 آرگنائزیشنز ہیں، وہ ان سب کا جو ہے وہ اعداد و شمار کے بعد انالیسس کیا جاتا ہے۔ اب کیا عملی طور پہ کیا ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھنا، کیونکہ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے 6 مہینے کی بات کی جا رہی تھی کہ 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا، لیکن جو ہے جس تیزی سے جو ہے یہ 2 صوبے اپنا جنوب میں اور 6 صوبے شمال میں گئے ہیں، تو اس کے بعد ریوائز کیا ہے اس کو،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے کس حد تک ایکوریٹ ہیں وہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز امریکی انتظامیہ کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیں یہ ہو رہا ہے، ہماری یہ پیشن گوئی ہے، تو آپ اس کے لحاظ سے اپنی پلاننگ کریں اور اپنی جو آپ کو جی جو پالیسیز میں تبدیلی لانی ہے وہ اس کی روشنی میں کریں۔ کامران، سفارتی کوششیں جاری ہیں، دوحہ ایک بار پھر مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا طالبان اور افغان صدر اشرف غنی کے بارے میں بیان بھی سامنے آیا ہے، تو اگر صدر اشرف غنی اقتدار سے الگ نہیں ہوتے اور طالبان براہ راست اس بات چیت کا حصہ نہیں، تو پھر ان مذاکرات کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں وہ عائشہ تنظیم کو بھی سن رہا تھا اور وہ بتا رہی تھی کہ جو ہے یہ کہ بھائی ایک طرف آپ بات چیت کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ لڑائی کر رہے ہیں، یہ ایک تنقید ہے اور تنقید جائز ہے، لیکن اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو تاریخ کے اندر جب بھی جنگیں ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی معاہدہ ہوا ہے، وہ ایسا نہیں تھا کہ جنگ ختم ہوگی بعد میں معاہدہ ہوا، معاہدے کی بھی جو بات چیت ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور جو جنگ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، کیونکہ اس میں ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی دونوں فریق جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بات چیت کا میز ہے اس کے اوپر لیوریج سے بات کریں، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں، تو آپ کو بار بار مظاہرہ کرنا پڑتا ہے بیٹل سپیس کے اندر کہ بھائی ہماری بات کو کیوں مانا جائے، اگر نہیں مانا جائے گا تو ہم یہ بھی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اپنا جی یہ لاجک ہے بات چیت کی اور معاہدے کی، تو یہ ہم دیکھیں گے۔ طالبان اس وقت میرے نزدیک ہر روز اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بہت پتا ہے، ان کو شکریہ، چاہیے۔ بہت شکریہ کامران بخاری، وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا۔